یہ نامعلوم افراد کون ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کل آپ کی کھال لے گئے ہوں، آپ کی نہیں، آپ کے جانور کی کھال جو ہے وہ لے گئے ہوں جو آپ نے قربانی کیا، یا اگر آج آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کو کوئی نامعلوم افراد آ کے جو ہے وہ اس کو لے جائیں۔ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ آ، نامعلوم افراد جیسی تراکیب ہمارے جیسے معاشروں میں کیوں پاپولر ہو جاتی؟ اس کے ظاہر ہے کہ کئی پہلو ہیں، ہم قانونی پہلو پہ تو نہیں جائیں گے کہ جی کہ جس وقت پولیس تفتیش کرتی ہے اور اس کو کوئی کھرا کہیں پہ نہیں ملتا اور اس نے رپورٹ درج کرنی ہو، ایف آئی آر درج کرنی ہو تو اس میں نامعلوم افراد لکھ دیتے۔ ہاں، بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ شبہ بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو 100% یقین بھی ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ وار کون ہے، اس جرم کے اندر شریک کون ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے جو ہے اس کو ٹال دیتا ہے اور نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پس منظر کا پتہ ہے، لیکن یہ جن نامعلوم افراد کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ نامعلوم افراد ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر بھی ایک نامعلوم فرد بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس نامعلوم فرد سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کو نامعلوم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ابھی پچھلے دنوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پاکستان کے طول و عرض میں سفر کیا اور ہم نے بلوچستان کے اندر بھی وہاں کے مسائل دیکھے۔ جو ابھی سیاسی تناظر میں بات ہوتی ہے، ایک کوئی عام شہری بھی، دانشور بھی، سیاسی کارکن بھی، صحافی بھی ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں نامعلوم افراد۔ ہم سندھ گئے، وہاں پہ بھی ہندوؤں کی کنورژن کا ایشو بھی ہے، اور ایکسٹریمزم کا ایشو بھی ہے، اور نہر کا دریا سندھ کا ایشو بھی چل رہا تھا۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ یار اس کے فیکٹر کیا ہے، کیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کون پیچھے ہے؟ تو سب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تھے نامعلوم افراد۔ تاکہ پنجاب کے اندر بھی، اور جب سندھ، اے پی اور بلوچستان میں لوگ نامعلوم افراد کا اشارہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب میری طرف یا میرے دوستوں کی طرف جن کا تعلق سمجھتے پنجاب سے ہے، وہ طنزیہ طور پہ مسکرا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو، تم نامعلوم فرد ہو۔ یہ بات ہم نے چترال میں بھی سنی، آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، نیت اللہ فیضی صاحب، لاہور میں مشتاق صوفی صاحب، وہاں پہ بھی ایک ریفرنس جو ہے اس طرح کے آ رہے ہیں، بلکہ امر سندھو کی جو ہم نے سندھ میں کی ویڈیو نامعلوم افراد، ظاہر ہے کہ یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے، ایجنسیاں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ہر چیز کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، ہر چیز کے پیچھے وہ ہے، اور وہی جو ہے پورا یہ کارخانہ جو ہے نظام ہستی وہ چلا رہی ہے۔ اور جب آ، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نامعلوم افراد نے کیا۔ یہ نامعلوم افراد فرد ہے کیا؟ یہ بنیادی طور کے اوپر اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ جب ہم اپنے عقل، شعور اور کامن سینس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے، جب ہم جو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا، خواہ وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، جن کا خواہ تعلق مذہبی ہے، اس کو ہم اپنی کامن سینس سے اور اس کو کریٹیکل تھنکنگ سے اس کو سولو نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتے، جو کہ بڑا آسان کام ہے، تو پھر الٹیمیٹلی جواب ہی ہوتا ہے کہ جی یہ تو نامعلوم افراد۔ اور یہ جو نامعلوم فرد ہے اور افراد ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر اس میں شک پیدا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور یہ نامعلوم فرد جو بے شک باہر ہے یا ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے اندر کرتا کیا ہے؟ ہمارے اندر اعتماد کو کم کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہات بڑھا دیتا ہے۔ اور جب شک شبہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر اصل نامعلوم افراد کونے خدروں میں کہیں وہ نکل کے آتے ہیں اور وہ پھر مینیپولیشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نامعلوم افراد جو ہے وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو مولانا فضل الرحمان جو ہے منع کے ابا کہتے تھے، میاں نواز شریف اس کو فلائی مخلوق کہتے تھے۔ کبھی اس کو محکمہ زراعت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کو کسی ایک وہیکل کے ساتھ جو ہے ویگو ڈالے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور نامعلوم افراد
اس لیے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مطلب بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نامعلوم فرد یہ جھپٹا کیسے مارتا ہے ہمارے اوپر، اس کی ایک میں بالکل واضح ایک مثال دوں جو ہم نے چترال میں نہیں، آپ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو ضرور دیکھیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کیسے لوگوں کو تقسیم کر رہی ہے، اور اس کا ایک تعلق نامعلوم افراد سے بھی ہے۔ ایک ایشو چل رہا ہے چترال میں، اور اپر چترال میں خاص طور کے اوپر اس کا اثرات لوئر چترال کے اندر بھی، یعنی شہر کے اندر بھی آ رہا ہے، کہ یہ جو ذبیحہ ہے، کیونکہ عید ہے آج، عید کا دوسرا دن ہے، تو ذبیحے کا ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ اسماعیلی اور سنی کمیونٹی کے اندر۔ ایک جو ہے وہ گرم چشمہ نامی جگہ ہے جہاں پہ اسماعیلی 98-97% ہے، اور سنی وہاں پہ 2% ہے، وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ بھئی کہ جو اسماعیلی کمیونٹی کے جو قصاب ہیں وہ ان کا سنی جو ہے ذبح کیا جانور نہیں کھا سکتے۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور یہ صدیوں سے، کم از کم 150-200 سال سے یہ سنی اور اسماعیلی کمیونٹی اکٹھے رہتے آ رہے ہیں، اور اچانک سے یہ جو مسئلہ اب پیش آ گیا، نمبر میں کم تعداد میں ادھر سنی ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ یہاں تو ٹورسٹ بھی آتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ اسماعیلی ذبیحہ کھا رہے ہیں یا سنی ذبیحہ کھا رہے ہیں، ان کا تو وہ یہ حلال نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس کے اوپر اسماعیلی کمیونٹی چونکہ بڑی پیسفل ہے، انہوں نے کہا کہ آئے ہم نا اس کو پیسفلی اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اسماعیلی کونسل نے اس کو کیا، اور علماء کرام کو ساتھ ملایا، جماعت اسلامی کے لوگ بھی، سنی لوگ بھی، جے یو آئی کے لوگ بھی، انہوں نے تصفیہ کر لیا۔ وہ بھی بڑا ایک مزے کا خیز ہے واقعہ پورا، کہ انہوں نے کہا کہ دو حصوں میں بازار کو تقسیم کر دیا۔ ان کا کہ ایک حصہ یہ سنی یہاں پہ جو ہے اپنی دکانیں شفٹ کر لیں گے سنی میجورٹی ایریا میں، اور اسماعیلی یہاں سے اپنی دکانیں اپنے ایریا کے اندر لے جائیں گے، ملکیت ان کی رہے گی، اور لیکن وہ سنی کے حوالے کر دیں گے اور اسماعیلی ادھر کر دیں گے۔ 2-3 دکانیں درمیان میں بھی تھیں جو زون تقسیم کیا، ابھی اس کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا چلے، ایک تو ذبیحہ کے اوپر یہ مسئلہ انہوں نے حل کر لیا، اور اسماعیلی کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہارمنی کے ساتھ رہیں، ادھر جو بھی مسئلہ بنتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ افینڈ ہوں، اور انہوں نے جو کم تعداد میں ہمارے سنی احباب ہیں ان کی بات کو مان لیا۔ اگرچہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کمپرومائزز جو ہے یہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں کمیونٹیز کے لیے، یہ ہارمنی کو برقرار نہیں رکھ رہے ہوتے، بعد میں بن کے بڑے مسئلے کی طرف لے کے جا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، تصفیہ ہو گیا، اچانک سے ضلعی انتظامیہ نے مداخلت کی کہ ہمارے بغیر یہ مسئلہ آپ نے حل کیسے کر لیا۔ اب جب انتظامیہ نے کی، جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو انتظامیہ نے کوشش کی کہ وہ اس سے دور رہے اور اس میں مداخلت نہیں کرے، کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ بڑا سینسٹیو مذہبی معاملہ ہے، اس میں جائیں گے تو جو ہے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہوگا۔ اور جب یہ ہوا انتظامیہ نے مداخلت کی، اس سے یہ تاثر کیا کہ یہ کوئی نامعلوم افراد نے مداخلت کر دی۔ اب چترال میں اس مسئلے کو جو صوبت آج کرنے کی انتظامیہ کی طرف سے کوشش کی گئی، اس کو نامعلوم افراد کی طرف سے کی کارستانی کہا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ کو لگا ہو کہ یار میں اس ضلع کا بادشاہ ہوں، اور میرے بغیر جو ہیں کمیونٹیز جو ہیں جرگے کر رہی ہیں، اور اس جرگوں میں فیصلے کر رہی ہیں، اور ان کی نوعیت انتظامی ہے۔ ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی واقعی کوئی نامعلوم افراد، لیکن اگر کمیونٹیز یہ آپس میں مسائل حل کر لیتی ہیں، طے کر لیتی ہیں، تو پھر انتظامیہ کو اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں، اس کو آگے اس کو ہارمنی کو بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیے کہ جب اس طریقے سے نامعلوم افراد کی تشریح ہوتی ہے، ممکن ہے کہ وہاں پہ نامعلوم افراد پیچھے اس کے نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے، ہماری حکومت ہے، ریاستی ادارے ہیں، سیکورٹی کے ادارے ہیں، جس وقت ایک خاص جذباتی جو ہے تناؤ چل رہا ہو کسی بھی مسئلے
مذہبی مسئلے کو لے کے، خواہ وہ عالمی مسائل سے جڑا ہوا ہو، تو اس وقت وہ تھوڑا-سا کمپرومائز کرتے ہیں اور ان کو سینٹیمنٹ کو کم کرنے کی کوشش، اس سے بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ چونکہ ان تنظیموں کو جو ہے وہ ٹالریٹ کر رہی ہے ریاست، ان کو اسپیس دے رہی ہے، ان کو کھلی چھٹی دے رہی ہے، تو اس کے پیچھے نامعلوم افراد۔ یہ چھوٹ جو ہے یہ عام سیاسی جماعتوں کو اور باقی جو تنظیمیں ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتی، سول سوسائٹی کو حاصل نہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے نامعلوم افراد کو دیکھنے کا اور سوچنے کا اور سمجھنے کا۔ ریاست اس میں ہے، اور ریاست اگر ایک ہی پالیسی کو اپنائے اور رول آف لا کی پالیسی کو اپنائے، وہ گوادر سے لے کے اسکردو تک، چترال تک ایک ہی پالیسی ہو، سب کے کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے، اور یہ نہ ہو کہ جب اس کو ضرورت پڑے اور کچھ گروہوں کو، مذہبی گروہوں کو وہ اشارہ کرے اور سڑکوں پہ آ جائے، اور جب چاہے تو ان کو جو ہے رون دے اور ان کے اوپر پابندیاں لگا۔ رول آف لا ہوگا تو تب ہی نامعلوم فرد جو ہے اس منظرنامے سے غائب ہوگا۔ نامعلوم افراد اور نامعلوم فرد، اس کے اوپر مزید ہم نے بات چیت کرنی ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ محض ایک اصطلاح نہیں ہے، یہ ہماری پوری کلیکٹیو جو ہے سائیکالوجی کی، نفسیات کی ایک اصطلاح ہے، جس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا، جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عید مناتے رہیے، خوش رہیے، اور کل پھر آپ سے ملاقات۔